اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم و بولایت امیر المؤمنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم عزیزان گرامی، آج درس کا آخری روز ہے اور ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی تعلیم کردہ جو مناجات تھیں کہ جنہیں مناجات خمسۃ عشر کہا جاتا ہے، ان پر گفتگو کی اور ان کو سمجھا، ان کو جانا، جتنا کہ ہماری سمجھ میں آ سکتا تھا، جتنا کہ ہماری عقلیں اس کو سمجھ سکتی تھیں، ہم نے اس قدر اتنا سمجھا۔ اور آج اس سلسلے کی آخری مناجات کی جسے مناجات زاہدین کہا جاتا ہے، اس پر گفتگو کریں گے، اور یہ اس 15 مناجات کی جو ہے وہ 15ویں مناجات ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ زاہد کسے کہتے ہیں، کہ جس کی جمع، جس کی پلورل جو ہے وہ زاہدین ہے۔ یہ زاہد جو بنا ہے یہ زہد سے بنا ہے، تو اکثر مجلسوں میں یا ممبروں سے ادھر ادھر تقریروں میں ہم زہد اور زاہد کا لفظ استعمال ہم نے سنتے ہیں، استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو دنیا سے لگاؤ نہ رکھتا ہو، دنیا میں رہتا تو ہو، دنیا کی چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہو، لیکن ان کا دل جو ہے وہ دنیا کی طرف نہ لگتا ہو، یعنی ان سے اس قدر لگاؤ نہ رکھتا ہو وہ دنیا سے کہ وہ کہا جائے کہ بس یہ تو دنیا دار ہے، نہیں، اور اسے آخرت سے مطلب جس کے لیے ایسا شخص جس کے لیے یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ دنیا دار ہے یا یہ اس کو آخرت سے کوئی، اللہ تعالیٰ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے آسان اگر الفاظ میں کہیں تو جو زاہد شخص ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا اس کے اندر نہیں رہتی، یعنی وہ دنیا سے اٹیچڈ نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ ہم سے اسلام نے یہی چاہا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں تو، مگر دنیا کے ہو کے نہ رہیں، دنیا والوں سے بھی ملے، یعنی بیوی بچے بھائی بہن ماں باپ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب اللہ کے بعد ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے، اور یہ سب بعد میں ہے۔ ان سے محبت بھی کریں، لیکن اگر مثلاً یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ماں باپ بھائی بہن سب سے محبت کر رہے ہیں تو اس لیے محبت کریں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ جو یہ محبت کریں گے تو یہ عبادت کا ثواب بھی ملے گا آپ کو اس میں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کہ انسان جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی مال کا پجاری بن جاتا ہے، تو ایسے انسان کی مذمت کی ہے اسلام نے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب یہ مناجات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے بھی بہت سے واقعات تاریخ میں نقل ہوئے ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کہ جو عام طور سے یہ کہتا رہتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اس کے دل میں دنیا کے مال، دنیا کی شہرت، پیسہ، روپیہ، کپڑا لتا، گاڑی بنگلہ وغیرہ وغیرہ کی جو محبت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اللہ کے مقابلے میں، تو یہ محبت اس کی مرتے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جو زندگی بھر بظاہر مومن رہتے ہیں یا رہے ہیں، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا، جب ان سے کہا گیا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا لا الہ الا المال، مال کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ ہمیں اس موقع سے بچائے، ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی چیزوں سے اور ایسے موقعوں سے، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، آخری وقت تک تو اپنے ایمان پر ہمیں باقی رکھنا، ہماری آخری سانسیں جو نکلیں وہ تیرے اوپر ایمان اور یقین کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے نکلیں۔ اب میں مناجات کو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس مناجات میں شروع میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک طرح سے دنیا کا شکوہ کیا ہے پہلے، اور ایک طرح سے کہا ہے کہ اے میرے مالک، ایک طرف یہاں پر اس دنیا میں دھوکہ دینے والی چیزیں اتنی ہیں، تو بتا میں کیسے بچوں؟ تو اس کو امام نے اس طرح سے اپنے الفاظ میں پیش کیا کہ الہی اسکنتنا دارن حضرت لنا حضرن مکرہا، کہ اے میرے مالک، تو نے
ایک ایسے گھر میں ہمیں رکھا ہے، یعنی دنیا میں رکھا ہے، کہ جس دنیا کا کام یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے لیے مکر اور فریب کے گڑھے کھودا کرتی ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں نہیں، شکار کے لیے آپ گڑھا کھودتے تھے اور اوپر سے پھر گھاس پھوس ڈال دی جاتی تھی، اور وہ جس چیز کا شکار کرتے تھے وہ لوگ جانور آ کر اس میں گر جاتے تھے اور پھر وہ لوگ اسے پکڑ لیتے تھے۔ کچھ اسی طرح سے یہ دنیا ہمارے لیے کرتی ہے۔ اے میرے مالک، اس دنیا کی خاصیت ہی ایسی ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے لیے فریب کے، جھوٹ کے، دھوکے کے گڑھے کھودا کرتی ہے۔ وَأَلَقْتَنَا بِعَيْدِ عَلِمْنَا يَا فِي حَبَائِلِ غَدْرِهَا۔ تو اے میرے مالک، اور ایک کام اور بھی کیا کہ تو نے ہمارے ہاتھ دیکھا تو جوڑ دیے، باندھ دیے، کس چیز سے؟ خواہشوں سے، اور وہ ہم نے اپنے ساتھ یہ کام کیا۔ اور خواہشیں کیسی ہیں کہ جو اس دنیا کے دھوکے کی خواہشیں ہیں، یعنی دھوکہ دینے والی خواہشیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی مال کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مال کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ مثال دوں آپ کو، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے وہ کروڑوں جو ہے وہ روپیہ تھا، لیکن کیا ہوا؟ اچانک سے پینڈیمک آیا، بینک ہی بند ہو گئے، پیسہ ہی نہیں نکلا، اور اس کے علاوہ بھی اگر پیسہ نکل بھی گئے تو اتنی افراتفری مچی کہ وہ پیسہ کام ہی نہیں آیا۔ جب تک آکسیجن آتی تب تک اس دنیا سے ہی بندہ رخصت ہو گیا۔ تو پیسہ ہر وقت کام نہیں آتا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیسہ آڑے وقت میں ہمارے کام آئے گا، تبھی یہ کام آ سکتا ہے کہ جب اللہ چاہے تب یہ پیسہ آپ کے کام آئے گا۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ بجائے ہم اس پیسے سے دل لگائیں، ہم کیوں نہ خدا سے دل لگا لیں۔ پھر اگلا جملہ مولا فرما رہے ہیں فَإِلَيْكَ نَلْتَجِئُ مِنْ مَقَاعِدِ خُدَائِهَا۔ تو اے میرے مالک، اس دنیا کی دھوکے داری سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دنیا جو چالیں چلتی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ وَبِكَ نَعْتَصِمُ مِنَ الْاِغْتِرَارِ بِزَاخَرِفَ زِینَتِهَا۔ اور اس دنیا کی جو یہ تڑک بھڑک ہے، اس دنیا کی جو سجاوٹ ہے، اس دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، جو دھوکے دیتی ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہم تیرا دامن تھامتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہمارے ہاتھ میں اپنا دامن دے دے، ورنہ یہ دنیا برباد کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ بقول ایک معصوم کے، کہ میں ان کی حدیث نقل نہیں کر رہی ہوں، حدیث کا مفہوم یہاں پر نقل کر رہی ہوں، کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ جو انسان کو اگر اس نے اپنے جال میں پھنسا لیا تو چھوڑتی نہیں ہے، جب تک کہ کب تک نہیں چھوڑتی؟ جب تک کہ لے جا کر جہنم کے گڑھے میں نہ ڈال دے۔ فَإِنَّهَا الْمُهْلِكَةُ طُلَّابَهَا۔ اور یہ دنیا ایسی ہے کہ جو اس کی طلب کرنے والے ہیں، جو اس کو چاہنے والے، جو اس کے طالبان ہیں، ان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ یعنی کہ جو اس دنیا کے سیکرز ہیں، ان کو یہ دنیا ہلاک کر کے ہی مانتی ہے۔ وَمُتْلِفَةٌ حُلَالَهَا۔ اور یہ دنیا جو ہے وہ اس میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے کل ملا کر تباہ کر دیتی ہے۔ وَالْمَحْشُوَّةُ بِالْآفَاتِ۔ یہ دنیا ہر طرف سے آفتوں سے گھری ہوئی ہے۔ میں کبھی سوچتی ہوں، دیکھیے کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز آپ اگر استعمال کریں یا وقت نہ بھی استعمال کریں فی الوقت، فرض کر لیجئے صحت کی بات اگر میں کروں، اس دنیا میں الحمدللہ صحت مند ہم ہیں، ہے نا، لیکن جن کے پاس صحت ہوتی ہے ان کو ہر وقت اس چیز کی فکر لگی رہتی ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ہے نا، کوئی ایسی بیماری جو لا علاج ہو، تو اب اس کی ایک فکر ہے جو لگی ہوئی ہے۔ بے فکری نہیں ہے زندگی میں۔ جن کے پاس مال ہے انہیں اس بات کی فکر لگی رہتی کہ کل ہمارا یہ مال ایسا نہ ہو کہ چھن جائے یا ضائع ہو جائے یا برباد ہو جائے۔ جن کے پاس شہرت ہوتی ہے انہیں ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ شہرت، یہ عزت جو ہے وہ چلی جائے، ہم بدنام ہو جائیں۔ تو دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ جوانی جن لوگوں کے پاس ہے ان کو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ جب بڑھاپا آئے گا تو کیا ہوگا۔ جن کے پاس بڑھاپا ہے ان کو ایک فکر لگی رہتی ہے کہ کیا معلوم کس طرح مریں گے، کس حال میں مریں گے، موت کس عالم میں آئے گی۔
تو ہر ایک کو فکر لگی ہے. اسی کو مولا یہاں فرما رہے ہیں المحشوۃ بالآفات. پھر اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں والمشحونۃ بالنکبات، کہ دنیا آفتوں سے گھری ہوئی ہے. یہ جملہ تو پہلا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مشکلات، بلاؤں، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے. تو اب یہاں تک امام نے دنیا کا حال بیان کیا. امام نے جب اب سیکنڈ جو پیراگراف ہے اس میں امام اب دعا مانگ رہے ہیں. دنیا کی حالات کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ الہی فزہدنا فیہا، اے میرے مالک تو اس دنیا میں ہمیں زہد عنایت فرما. مناجات زاہدین ہے نا، دیکھیے امام کس طرح طلب کریں، یعنی ہم دنیا سے اٹیچمنٹ نہ رکھیں، لگاؤ نہ رکھیں، دنیا کی چیزوں کو استعمال کریں لیکن ان کے عاشق و فریختہ نہ ہو جائیں. وسلمنا منہا، اور ہمیں بچا لے اے میرے مالک اس دنیا سے، بتوفیق کا و عصمت کا، تیری خاص توفیق، تیرا خاص فیور ہوگا تبھی ہم بچ سکتے ہیں، اور تیری خاص حفاظت ہوگی تبھی ہم بچ سکتے ہیں. وَأَنزَعَنَا جَلَابِیبَ مُخَالِفَتِک، اور اے میرے مالک جو جلابیب، اچھا جلابیب کہتے ہیں ایسے لباس کو کہ جو انسان کو ہر طرح سے ڈھانک لے. جیسے قرآن میں بھی آیا ہے نا، جہاں پر حجاب کی یا پردے کی جو ہم کہہ لیجیے جو آیت آئی ہے، اس میں وہاں پر جلباب یا جلابیب کا تذکرہ آیا ہے. تو جلابیب جو ہے وہ ایسے لباس ہوتا ہے جو انسان کو پورے طور سے کور کر لیتا ہے. تو امام یہاں فرما رہے ہیں کہ ہمیں مخالفت، جو تیری مخالفت ہے اس کے لباس کو ہم سے اتار لے، یعنی ہمیں لباس نہ اڑھانا کہ جو تیری مخالفت کا لباس ہو، جو اس وقت ہم لباس اوڑے ہوئے ہیں مخالفت کا وہ ہم سے اتار لے. ایک چیز یاد آ گئی عزیزان گرامی، ورڈز کرتی چلوں آپ کے سامنے، کہ کبھی آپ نے سوچیے گا کہ یہ جو ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ہم وہاں پہ جو کپڑے ہم ہوتے ہیں وہ کیسے سلے، ہم تو یہاں عام طور پہ سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں نا، لیکن ہم وہاں پر کیسے کپڑے پہنتے ہیں جب ہم حج پر جاتے ہیں؟ تو یہ کپڑے اتار کر ہم بغیر سلے ہوئے سادہ سفید کپڑے پہنتے ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کو کپڑوں سے کیا لینا دینا نا، کیوں ہم پہنتے ہیں وہ لباس؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک سمبولک چیز ہے. وہ سمبولک چیز اس معنی میں ہے کہ ہم اللہ کی معصیت، اللہ کی مخالفت کا لباس اتارتے ہیں اور ہم اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کی اوبیڈینس کا لباس پہنتے ہیں. یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں نا، ایک لمبی روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. اس لمبی روایت سے، اس کی روشنی میں یہ بات کہہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ ہم اللہ کی اطاعت میں اس کی مرضی کا لباس پہنتے ہیں، اپنی جو ہماری مرضی کا لباس ہے اسے اتار دیتے ہیں. تو امام یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم مخالفت کا لباس ہمارے اوپر جو چڑھا ہوا ہے نا، وہ تیری مخالفت کرتے ہیں، ہم یہ لباس ہم سے اتار لے تو ہم صرف تیرے مطیع ہو جائیں گے، تیرے فرما بردار ہو جائیں گے، تیرے اوبیڈینٹ رہ جائیں گے. وَتَوَلَّ أَمُورَنَا بِحُسْنِ كِفَایَتِک، اور اے میرے مالک ہمارے جو یعنی کام ہیں ان کو بھیج دے ایسی سمت میں کہ بس جس میں بس تو ہی کافی ہو، ہم کسی اور کے محتاج نہ رہیں. تو ہمارے تمام امور، ان تمام کاموں کو اٹینڈ کر، تو ہی اسے پورا کر دے. وَأَوْفِرْ مَزِیدِنَا مِنْ سَعَةِ رَحْمَتِک، اور ان سب چیزوں کے بعد ہمیں اپنی رحمت سے عنایت فرما، جو نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں میں اضافہ کر دے، وہ مزید ہمیں عنایت فرما. وَأَجْمِلْ صَلَاتِنَا مِنْ فَیْضِ مَوَاہِبِک، اور جو تحفے تو نے ہم کو دے رکھے ہیں، یہ تحفے ہی تو ہیں نا عزیزان گرامی، آنکھ، ناک، کان. اگر ہم شروع سے دیکھیں کہ اس کتنے تحفے رشتہ دار، قرابت دار، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، اس کے بعد یہ سماج، اس کے بعد ملک، اس کے بعد ہوا، پانی، یہ جو چاند، ستارے، چرند پرندے، کتنے تحفے ہیں، تحفے ہی تحفے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. تو ان تحفوں کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ ان تحفوں میں اضافہ کر دے. اگر آج مثلاً پانی مشکل سے مل رہا ہے تو اے میرے مالک اس کو فراوان کر دے. پھر اس کے بعد فرمایا فَأَغْرِسْ فِي أَفَائِدَتِنَا أَشْجَارَ مُحَبَّتِک، اور ہمارے دل میں اے میرے مالک تو اپنی محبت کا درخت اگا دے. دیکھیے عزیزان گرامی، درخت کا لفظ استعمال کیا ہے امام نے یہاں پر. درخت وہ ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں ہوتی ہیں.
اگر یہاں پر یہ کہا جاتا کہ تو اپنی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے تو وہ بات نہیں آتی، لیکن امام نے فرمایا کہ اپنی محبت کے درخت کو ہمارے دل میں لگا دے تاکہ اس کی جڑیں ہمارے دل میں بس جائیں۔ ایسا ہی کچھ ہم لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیے جب روزے میں جب ہم سحری کے وقت کی جو دعا پڑھتے ہیں اس کا کیا جملہ ہے، اس میں جملہ آتا ہے اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، اے میرے مالک میں تجھ سے ایک ایسا ایمان مانگتی ہوں، ایک ایسا فیتھ، ایک بلیف مانگتی ہوں کہ جس کے ذریعے تو میرے دل میں اتر جائے، بالکل اندر گہرائی تک اتر جائے۔ وَأَتْمِمْ لَنَا أَنْوَارَ مَعْرِفَتِكَ، اور اے میرے مالک اپنی معرفت کا نور ہم پر تمام کر دے۔ یعنی کیا؟ یعنی جو ہم تجھے آج تک پہچانتے تھے اس سے زیادہ تجھے پہچاننے لگیں، اس سے زیادہ تیری معرفت رکھیں، اس سے زیادہ تیرے قریب ہو جائیں، اس سے زیادہ تیری یاد میں ڈوبے رہیں، تیری یاد میں کھو جائیں، ایسا کر دے۔ وَأَذِقْنَا حَلَاوَةَ عَفْوِكَ وَلَذَّةَ مَغْفِرَتِكَ، اور اے میرے مالک ہمیں چکھا دے تو اپنی مغفرت کی مٹھاس۔ تو کیسے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اس معافی کی مٹھاس کو ہمیں چکھا دے۔ وَلَذَّةَ مَغْفِرَتِكَ، اور تیری مغفرت، تیری بخشش میں کتنی لذت ہے وہ لذت بھی ہمیں چکھا دے۔ عزیزان گرامی تو کس طرح معاف کرتا ہے، دیکھیے عزیزان گرامی کتنے اچھے الفاظ میں مولا ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر اس سے کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، بس ہمارے یہی جملے ہوتے ہیں، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معافی کی مٹھاس چکھا دے، ہمیں بخشش کی لذت دلا دے۔ وَأَقْرِرْ أَيَّتُنَا يَوْمَ لِقَائِكَ، اور جس دن ہم تجھ سے ملاقات کریں، کون سا دن ملاقات کا ہوتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے۔ قرآن میں بھی کہا ہے نا، روایات میں بھی آیا ہے کہ وہ دن اللہ سے بندے کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، بندے سے اللہ کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، کہ جس دن ہماری تجھ سے ملاقات ہوگی وہ ہماری موت کا دن ہوتا ہے۔ اس دن اے میرے مالک ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے تو اپنے دیدار کے ذریعے۔ وَأَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ قُلُوبِنَا، اور اے میرے مالک دیکھ زہد یہی تو ہے نا، زہد کا مطلب کیا ہے، دنیا سے اٹیچمنٹ نہ ہونا۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے دل سے تو دنیا کی محبت نکال دے، دنیا میں ہم جئیں تو دنیا کا فائدہ تو ہم اٹھائیں مگر دنیا کے عاشق و فریختہ نہ ہو جائیں۔ کما فعلت بالصالحین من صفوتک، جیسا کہ تو نے عطا کیا تھا اپنے خاص بندوں کو، کیا؟ زہد، یعنی تو نے زہد انہیں عطا کیا، انہیں تو نے یہ نعمت عطا کی، وہ دنیا کی طرف لو نہیں لگاتے، دنیا کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ عزیزان گرامی بہت سارے جملے ہیں نا، ایک آپ کے پیش خدمت کروں، نہج البلاغہ میں امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مثال دے رہی ہوں کہ انبیاء کی، اس میں جناب عیسیٰ کی مثال دیتے ہیں مولا کہ اگر تم چاہو تو عیسیٰ کی تعصی کرو اور ان کی اتباع کرو، یعنی ان کے فٹ سٹیپ کو، ان کے نقش قدم کو فالو کرو۔ کیا ہے ان کے نقش قدم؟ کہتے ہیں کہ ان کا بچھونا کیا تھا؟ ریت تھی، اسی کا تکیہ وہ بنا لیتے تھے۔ اور جناب موسیٰ کی طرف جب انہوں نے کہا کہ جناب موسیٰ نے اتنے دن تک روٹی نہیں کھائی تھی بلکہ گھاس پھوس کھائی تھی، شاید سفر میں تھے اس وجہ سے گھاس پھوس کھائی، لیکن جنگلوں میں کھائی تھی، اتنے دن تک کھائی تھی کہ ان کی پیٹ پر جو چربی ہوتی نا وہ ختم ہو گئی تھی، اندر سے وہ ہری چیز، ہرا جو وہ کھاتے تھے گھاس پھوس، اس کی سبزی، اس کا ہرا پن دکھائی دیتا تھا۔ ایسا زہد، ایسا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں عطا کر دے، کہ ہم ڈیٹیچڈ ہو جائیں، ہمیں دنیا سے ڈیٹیچمنٹ عطا کر دے۔ وَالْإِبْرَارِ مِنْ حَاسَتِكَ، جو تو نے اپنے خاص نیک بندوں کو جو زہد دیا ہے، جیسا تھوڑا زہد ہم کو بھی دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کے ہی چکر میں آخرت کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں ہی بس بھاگتے رہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھا پڑھ جائیں، ہمارے بچوں کا کریئر بن جائے، اس چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں عزیزان گرامی، میں نے دیکھا ہے ان کا ہم و غم سب چیز یا تو خود ہے یا ان کے بچے ہیں، بس اس سے آگے انہیں کچھ نظر نہیں آتا، فقیروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا ایٹیٹیوڈ بھی ان فقیروں اور محتاجوں کے بارے میں بڑا خراب ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑی ہی برے طریقے سے ان کو جھڑک دیتے ہیں، جبکہ قرآن نے منع کیا ہے جھڑکنے سے۔ تو پالنے والے ہمارے دل میں دنیا کی اتنی محبت نہ ڈال کہ ہم آخرت دیکھنا بھول جائیں،
یا اتنا کہہ لیجیے کہ سیلفش اور سیلف سینٹرڈ نہ ہو جائیں ہم کہ دوسروں کی مصیبت جو زیادہ لوگ ہیں ان لوگوں کو، ان مظلوموں کی ضرورت مندوں کو ان ضرورت کو بھول جائیں۔ زین گرامی، یقین جانی کیسے ہیں نا ہم، مثال دوں آپ کو کہ جیسے اب یہاں تو خیر اس طرح کی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن پاکستان میں جیسے ہم جو لوگ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم اپنے گھروں میں پانی کا پمپ لگاتے ہیں، کیونکہ وہاں پانی کا بہت مسئلہ ہے، بورنگ کرتے ہیں، تو اس سے اتنا پانی ہم بھر لیتے ہیں، مطلب ہی بن جاتے ہیں، کھینچ رہے ہیں، بہا رہے ہیں، گاڑیاں دھو رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، جبکہ ہماری تھوڑی دور ہی، ہمارے گھر کی تھوڑی دوری کوئی جھگی جھوپڑی ہوتی ہے کہہ لیجیے، وہاں پہ ہینڈ پمپ لگا ہے، اس میں پانی نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنا پانی کھینچ لیا کہ واٹر لیول نیچے چلا گیا۔ اب ان غریبوں کو اس گرمی میں جو جھلستی ہوئی گرمی ہے ان کو پانی نہیں مل رہا، تو ہم کتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے کہ ہم تو ڈرم کے ڈرم اپنی گاڑیوں کو دھونے میں بہا رہے ہیں، لیکن ان غریبوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے، جانوروں کو پلانے کا پانی نہیں، تو ہم کتنے سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس چیز سے باہر نکال، ہم دوسروں کی طرف دیکھیں، ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اور قسم، ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کو آ گیا، تجھے تیرے انبیاء و مرسلین کا واسطہ اور قسم، تجھے معصومین کا واسطہ اور قسم، اے میرے مالک تو میرے دل میں اپنی مخلوق کی محبت زیادہ سے زیادہ ڈال دے، نہ صرف محبت ڈال بلکہ میں تیری مخلوق کے کام آ سکوں، ان کی خدمت کر سکوں، ان کے لیے بھلائی کر سکوں، اور اس طرح سے میں تیری خدمت، تیرے دین کی خدمت کر سکوں۔ اس بات کی توفیق عنایت فرما یا اللہ، ہم تیری اور تیری اس دنیا کے لیے بار نہ بنے، بوجھ نہ بنے، ایسا کر دے اپنی رحمت کو نازل فرما اس دنیا پر اور اس دنیا والوں پر۔ پالنے والے ماہ مبارک رمضان کی بس آخری روز ہیں، روایات میں آیا ہے کہ آخری راتوں میں سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اے میرے مالک اگر اب تک ہم جہنم کی آنکھ سے آزاد نہیں ہوئے تو ابھی بھی اسی گھڑی ابھی تجھے واسطہ دیتی ہوں، تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتی ہوں، تیرا واسطہ ہمیں آزاد کر دے، ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو، گستاخیوں کو، لاپرواہیوں کو، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو معاف کر دے، اور اپنی آخری حجت کا ظہور فرما اور اس کے ذریعے اس دنیا میں عدل و انصاف کو بھر دے۔ آمین یا رب العالمین، بحق چاہدہ معصومین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔